کسٹم پولیس۔ ایک شیعہ اثناء عشری مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرنے جا رہا تھا۔ ایک کسٹم پولیس والے نے اسے اذیت دی اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ مارا۔ وہ شیعہ جو بہت زیادہ مارا گیا تھا اور مصیبت زدہ تھا، اس نے کہا کہ میں نجف اشرف جا رہا ہوں اور تیرے بارے میں امام سے شکایت کرتا ہوں۔ سپاہی نے کہا کہ جاؤ اور جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، میں نہیں ڈرتا۔ وہ شیعہ نجف اشرف میں مشرف ہوا اور مولا علی کی قبر مطہر پر پہنچا۔ زیارت پڑھنے کے بعد ٹوٹے ہوئے دل سے روتے ہوئے عرض کیا، اے مولا مشکل کشا، سپاہی سے آپ میرا انتقام لے لیں۔ یہ شیعہ روزانہ یہی جا کر حرم مطہر میں بار بار کہتا تھا کہ مولا انتقام لے لیجئے۔ تو اس نے رات سوتے وقت خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ سفید گھوڑے پہ سوار ہیں، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ حضرت نے اس شیعہ کا نام لے کر آواز دی۔ وہ حضرت کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، کیا تم سپاہی سے کوئی شکایت رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرے آقا ہاں، آپ کی دوستی کی وجہ سے اس نے مجھے تکلیف دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے بدلہ لیں۔ مولا نے فرمایا کہ میری خاطر تم اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ شیعہ نے کہا کہ اس کی غلطی کو معاف نہیں کروں گا۔ حضرت نے 3 بار اپنی فرمائش کی تکرار کی اور اس سے چاہا کہ تم اس سپاہی کو معاف کر دو، لیکن ہر مرتبہ اس مرد نے بہت سماجت کے ساتھ اپنی درخواست پر اصرار کیا۔ اس کے بعد دن میں اس نے اپنے خواب کو زائرین سے بیان کیا۔ سب لوگوں نے کہا کہ جب امام نے فرمایا ہے کہ اس کو معاف کر دو تو پھر امام کے قول کی رد نہ کرو بلکہ تسلیم کر لو، لیکن پھر بھی اس نے دوسروں کا کہنا نہ مانا اور پھر دوسری مرتبہ حرم مطہر میں داخل ہوا اور اپنی خواہش کو دوبارہ مولا سے عرض کیا۔ دوسری رات بھی پہلی رات کی طرح امام اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس سپاہی کی غلطی کو معاف کر دو۔ امام کی باتوں کو پھر اس نے قبول نہیں کیا۔ تیسری رات میں امام نے اس سے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، اس لیے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تلافی کروں۔ اس شیعہ نے پوچھا، اے میرے مولا، یہ سپاہی کون ہے اور کون سا نیک کام اس نے کیا ہے؟ امام نے اس کے اور اس کے باپ اور دادا کا نام لیا اور فرمایا، چند مہینے قبل فلاں فلاں دن وہ اپنے لشکر سماوا کے ساتھ بغداد جا رہا تھا۔ راستے میں جب اس کی نگاہ میرے گنبد پر پڑی تو گھوڑے سے اتر کر پیادہ ہو گیا اور میرے لیے تواضع و احترام کیا اور لشکر کے درمیان ننگے پیر چلتا رہا، یہاں تک کہ گنبد اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ میرے اوپر حق رکھتا ہے اور تمہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور میں ضامن ہوتا ہوں کہ اس تیرے نیک کام کا صلہ قیامت کے دن تلافی کروں گا۔ وہ شیعہ خواب سے اٹھا اور سجدہ شکر ادا کیا اور پھر اپنے شہر پلٹا۔ جب راستے میں اس سپاہی سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا، اے شخص، کیا میری شکایت امام سے کی؟ مرد نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن امام نے جو تم نے ان کا احترام کیا تھا اس کی خاطر تجھے معاف کر دیا۔ پھر پورے واقعے کو سپاہی سے مفصل طور پر بیان کیا۔ تب سپاہی سمجھا کہ اس کا خواب صحیح ہے اور واقعے کے مطابق ہے۔ اٹھا اور سر و پیر اس شیعہ کے چومنے لگا اور کہا کہ جو کچھ امام نے کہا ہے بقسم خدا حق اور صحیح بیان کیا ہے۔ پھر اس سپاہی نے اپنے باطل عقیدے سے توبہ کی اور شیعہ مذہب کو قبول کیا، اور اسی وجہ سے 3 دن تک زائرین کی مہمانی کی۔ پھر زائروں کے ساتھ حضرت امام امیر المؤمنین کی قبر کی زیارت کرنے گیا اور نجف اشرف میں شیعہ فقراء کے درمیان 1000 دینار تقسیم کیے، اس وجہ سے کہ اس سپاہی نے جو امام کی قبر کا احترام کیا تھا اس سے عاقبت بخیر ہوا اور ہدایت کے راستے پر آ گیا۔